www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، انسان دنیا کا کوئی بھی ہو، اس کا وجود پہلے نہیں تھا. میں، آپ، اولیاء، انبیاء، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان، اس کا وجود پہلے نہیں ہوتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وجود کسی سے لیا ہوا ہے، کسی نے ہم کو وجود دیا ہے، اور وجود وہی دے سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو. جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو وہ دوسروں کو وجود دے سکتا ہے، اور جو خود اپنے وجود میں دوسروں کا محتاج ہو وہ دوسروں کو وجود نہیں دے سکتا. میں پیسوں کا مالک ہوں گا تو آپ کو دے سکوں گا، میں خود ہی مالک نہیں تو دوسروں کو کیسے دوں گا. میں مکان کا مالک ہوں تو اپنے مکان کا کوئی حصہ کسی کو دوں گا، میرے پاس خود ہی مکان نہیں، میں دوسروں کا تعاون کیسے کروں گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وجود کسی ایسی ذات نے ہم کو دیا ہے جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں، اور وہ ہے اللہ کی ذات جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں ہے. روایتوں میں ہے کہ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ تمہارے اللہ کا تعارف کراؤ، اللہ کون ہے، اس کی اوળکھان، اس کا انٹروڈکشن کراؤ، اس کا تعارف کراؤ. تو حق تعالی شانہ نے اپنے پیغمبر پر ایک سورت اتاری اور فرمایا یہ سورت پڑھ دو اور یوں کہو یہ ہے ہمارا رب. اور وہ سورت سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد. پیغمبر آپ ان کو بتا دو کہ اللہ وہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، نرادھار ہے، کسی کے آدھار کی ضرورت نہیں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. اور ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے تھے اللہ الصمد، اللہ کی ذات بڑی البیلی ہے. اور پھر اپنے قریب بیٹھنے والے علماء سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا البیلی ہونا؟ فرمایا حضرت آپ ہی بتا دیجیے. حضرت نے فرمایا البیلی اس معشوق کو کہا جاتا ہے کہ عاشق تڑپتا رہے اور معشوق توجہ نہ کرے. اللہ نے صمد کا لفظ بول کر اشارہ فرمایا ساری زندگی تم پیشانی رگڑتے رہو، جب چاہوں گا میں تمہاری عبادت قبول کروں گا.
جب چاہوں گا میں تمہارے سجدوں کو قبول کروں گا. تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج ہوں. میرا حق تم پر واجب ہے، تمہارا حق میرے اوپر کوئی واجب نہیں. اس کو کہا جاتا ہے اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد. وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی باپ نہیں. ولم یولد، اور اس کی کوئی اولاد نہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بخاری شریف میں فرمایا کہ اللہ نے تمام چیزوں کا جوڑو بنایا ہے. مرد ہے، عورت ہے، سارے جانوروں کو دیکھ لو، چرند و پرند کو دیکھ لو، ہاتھی جیسے ہاتھی کو بھی دیکھ لو، وہ مرد ہے تو اس کا فیمیل بھی ہے. وہ مذکر ہے، اس کا فیمیل بھی ہے. سمندر کی مچھلیوں میں بھی یہ حال ہے کہ ایک میل ہے، ایک فیمیل ہے. آسمان ہے تو اس کے مقابلے میں زمین ہے، اس کا بھی جوڑو ہے. رنگوں میں بھی جوڑو ہے، کالا ہے تو مقابلے میں سفید ہے، میٹھا ہے تو اس کے مقابلے میں کڑوا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں میں اللہ نے جوڑو بنایا. اگر اکیلی اور وطر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ وطر ہو، وہ اکیلا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں. تو لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہوئی. اس لیے کہ اگر میرا باپ ہے تو میں محتاج ہوں باپ کا، میری اولاد ہے تو میں محتاج ہوں اولاد کا. تو اولاد والا بھی محتاج اور باپ والا بھی محتاج، یہ تمام کے تمام محتاج ہے. اور اللہ کہتا ہے میں کسی کا محتاج ہوں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور پیغمبر آپ کہہ دو دوبارہ کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی معین نہیں، مددگار نہیں، کوئی اس کا رفیق نہیں، اس کا ساتھی نہیں، وہ تنے تنہا ہے. تو وہ اللہ جو اپنے ذاتی وجود رکھتا ہے اسی نے ہم کو وجود دیا. اس کو کہا جاتا ہے مبدا. مبدا کا معنی ابتدا، یہ ہماری ابتدا ہوئی اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا سے ختم ہوں گے. اس کو کہا جاتا ہے معاد. ایک مبدا ہے ہماری ابتدا، ایک معاد ہے ہم ختم ہوں گے. اور جب مبدا میں ہم آئے، بالکل شروع میں جب ہم آئے تو ہمارا حال یہ تھا کہ زبان بولتی نہیں تھی. اللہ کہتا ہے جب تیرا معاد ہوگا اور دنیا سے تو ختم ہوگا تو آہستہ آہستہ ہم تیرے بولنے کو بھی دوبارہ چھین لیں گے. دنیا میں جب ہم آئے تو بغیر کپڑوں کے آئے. فرمایا جب تیرا معاد ہوگا تو پھر اسی طرح ہم کر دیں گے. دنیا میں جب آئے تو ہمارا حال یہ تھا کہ کوئی بات سمجھ نہیں رہے تھے. فرمایا دنیا سے جانے کا جب وقت آئے گا تو پھر ہم تیرے دماغ کو ختم کر دیں گے. جیسے تو آیا تھا ویسے تجھے جانا ہے. تو ایک مبدا ہے، ایک معاد ہے. ان دونوں کے بیچ میں ہمیں اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے جس نے ہم کو وجود دیا. ہمارا وجود اپنا نہیں، اس کے پاس سے لیا ہوا ہے، اس نے عطا کیا ہے. اور جس اللہ نے وجود دیا سب سے پہلے اس کو نقائص سے پاک کرنا. میں آپ کو نیچے اتر کے سمجھاؤں. اس کو کہا جاتا ہے تنزیہ. تنزیہ کا معنی ہوتا ہے تمام برائیوں سے اللہ کو پاک قرار دینا. حقانہ شانہ میں بیماری نہیں، وہ محتاج نہیں، ضعیفی نہیں، اولاد نہیں، یہ تمام عیب ہے اور اللہ ان عیبوں سے پاک ہے. اللہ کو تمام عیوب سے پاک قرار دینا اس کو تنزیہ کہا جاتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان الذی اسری بعبدہ. لفظ سبحان کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کو برائیوں سے پاک ہے. تو ایک صفت اللہ کی ہوئی تنزیہ. دوسری صفت اللہ کی ہمیں ثابت کرنا ہے تحمید.
تحمید کا معنی ہوتا ہے تمام خوبیوں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، سارے کمالات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، اس کو تحمید کہا جاتا ہے۔ تو تنزیہ بھی اللہ میں موجود، ساری خوبیاں بھی اللہ میں موجود۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، جگہ جگہ الحمد الحمد الحمد، اور اللہ کی صفت تحمید کو ثابت فرمایا کہ وہ تمام کمالات کا مالک ہے، تمام عیبوں سے پاک، تمام کمالات و خوبیوں کا مالک، اور جس میں یہ دونوں باتیں ہوگی، کبریائی اسی کی ہوگی، بلندی اسی کی ہوگی، بڑائی اسی کی ہوگی، شان اسی کو زیب دے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے۔ ہمارے اندر خوبیاں بھی اتنی نہیں ہے، ہمارے اندر عیب بھی بہت سارے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کبریائی ہمارے لیے نہیں، شان ہمارے لیے نہیں، بڑائی ہمارے لیے نہیں۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گندی نالی سے انسان تو چلا اور گندی جگہ میں رحم دانی میں پہنچا، اور پھر گندے پانی سے اور خون سے تیری پرورش ہوئی، اور تو گندے راستے سے دنیا میں آیا، اور تیرے پیٹ میں گندگی ہے، اور پھر تو مرے گا تو قبر کے اندر پیٹ پھٹ کر گندگیوں میں پڑے گا، جس کا شروع بھی گندگی، جس کی اخیر بھی گندگی، وہ کبھی تکبر نہیں کر سکتا ہے، تکبر اس کو زیب ہی نہیں دیتا۔ ہماری ابتدا بھی دیکھ لیں کہ ہم کیسے پیدا ہوئے، اور ہماری انتہا بھی دیکھ لیں، 2-4 دن کے بعد قبر کھول کر دیکھ لیں کیا حشر ہوگا، دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ وہ باپ جس کی پیشانی چومتے تھے اس باپ کو دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا، وہ فتح ہوا ہے، اس کا پیٹ فتح ہوا ہے، اس کے دانت نکلے ہوئے ہیں، اس کے جوڑوں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ایک انسان اپنے باپ کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، اپنی بیوی کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی ابتدا بھی گندگی، جس کی انتہا بھی گندگی، اس کو کبریائی، بڑائی، شان، تکبر یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ تکبر اس کو زیب دے گا جس پر کبھی فنا نہیں، جو کمالات کا مالک ہے، جو عیوب سے پاک ہے، جو سب کو وجود دینے والا، جو سب کا رزاق ہے، جو سب کو شفا دینے والا، بیماری دینے والا، حیات دینے والا، موت دینے والا، اسی کو کبریائی اور بڑائی زیب دے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دور آئے گا، انسان ختم، ملائکہ باقی، پھر ملائکہ ختم، حتیٰ کہ جبریل و میکائیل ختم، اور اس کے بعد اللہ کے عرش کے اٹھانے والے صرف فرشتے ہوں گے، وہ بھی ختم، تنہا تنہا اللہ رہ جائے گا، اکیلا اللہ ہوگا، اور پھر وہ اللہ پوچھے گا این ملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے وہ بادشاہ جو دنیا میں اترایا کرتے تھے اور غرور کیا کرتے تھے اور تکبر کیا کرتے تھے، کہاں ہے وہ مالدار جن کو اپنی دولت کے اوپر فخر تھا، اور کہاں ہے وہ لوگ پیسے والے کہ جو اپنے پیسوں پر ناز کیا کرتے تھے۔ اللہ تنہا ہوگا اور یہ سوال کرے گا، کون اس رب کو جواب دے گا؟ روایتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود ہی فرمائے گا انا الملک وانا الدیان، بخاری شریف میں انا الملک وانا الدیان، ہاں میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ۔ دنیا میں کچھ وقت کے لیے میں نے تمہیں مال دیا تھا، تمہیں پراؤڈ آ گیا تھا، کچھ وقت کے لیے میں نے تھوڑی سی حکومت دے دی، تمہیں گھمن آ گیا تھا، تمہیں تکبر آ گیا تھا۔ ارے او تکبر کرنے والوں، آج میرے سامنے سر تو اٹھاؤ، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اسی رب نے ہم کو وجود دیا، ہر وقت اس اللہ کا استحضار، تو اس رب میں تنزیہ، عیبوں سے پاک، تحمید، کمالات کا مالک، اور تمجید، کبریائی اور بلندی اسی کو، اور جس میں عیبوں سے پاک، سارے کمالات کا مالک، کبریائی اور بلندی اسی کو ہے، اسی کی توحید اور اسی کو ایک مانا جائے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اس کی صفات کو اگر ہم نے دنیا میں کسی کو دے دیا یہ شرک ہوگا۔ ہم نے یوں کہا یہ بابا اولاد دیتا ہے، یہ پیر اولاد دیتا ہے، یہ بزرگ اولاد دیتا ہے، یہ فلاں اولاد دیتا ہے۔ اللہ کی صفت خلقت کو، پیدائش کی خلقت کو
اولاد دینے کی صفت کو ہم نے اس کے بندے کو دے دی، یہ ہو نہیں سکتا. ہم نے شرک کر لیا، اللہ کی صفات کسی اور کی طرف منسوخ کر دینا. میرے بھائیوں، جب اس بات کا ہمیں استحضار رہے گا تو پھر ہر وقت اللہ بھی ہماری نظروں کے سامنے رہے گا. حضرات صحابہ کرام کا مزاج بخاری شریف کے کتاب المغازی میں ہے. عامر ابن مالک اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، حضرت نے ان کو دین سکھایا. وہ کہنے لگا دین تو سمجھ میں آ گیا، لیکن میرے قبیلے والے، میرے گاؤں والے، میرے بستی والے اگر قبول کر لیں گے تو میں بھی قبول کروں گا. محمد کو ایک کام کر، تیرے کچھ آدمیوں کو دین سکھانے کے لیے ہمارے علاقے میں بھیج دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا. یہ خالص تبلیغ والی جماعت تھی، یہ خالص دعوت والی جماعت تھی. یہ صرف دین سمجھانے کے لیے چلے تھے اور ان کا کوئی منشا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ان کو ایک خط بھی دیا. جب یہ جماعت وہاں پہنچی، اس جماعت کے امام تھے حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ. حرام ابن ملحان 2 ساتھیوں کے ساتھ اندر گئے اور اپنے ساتھیوں کو باہر بٹھا دیا اور یہ کہا کہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ ہو ہم تمہیں بلا لیں گے، ہمارے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو تو تم اپنی حفاظت کر لینا. حرام ابن ملحان نے جا کر خط دیا اور کہا تم نے دین سیکھنے کے لیے ہم کو بلایا ہے تو ہم دین سکھانے کے لیے آئے ہیں. تو جس نے دعوت دی تھی اس کا بھتیجا کھڑا ہوا اور کہنے لگا تم کون ہمیں دین سکھانے والے، ہمارا دین شرک بڑھا ہے. ایک آدمی کو پیچھے سے اشارہ کیا، وہ پیچھے سے آیا، حرام ابن ملحان کو خنجر مارا زور سے، اتنے زور سے مارا کہ آگے نکل آیا اور حرام ابن ملحان نے خون جو نکل رہا تھا اس کو یوں لیا اور یوں لے کر اپنے چہرے پر مست کیا. روایتوں میں ہے کہ حرام ابن ملحان کی زبان سے جو جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہاں، وہ باپ نہیں کیا، وہ ماں نہیں کیا جیسے ہماری تکلیفوں پر ہم کر دیا کرتے ہیں، وہ ہائی نہیں کیا. فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم. معلوم ہوتا ہے ان کو اتنا اللہ کا استحضار تھا، اتنا استحضار تھا کہ مصیبتوں میں بھی اللہ ہی یاد آتا تھا. اور یقین کتنا تھا نبی علیہ السلام والسلام کو، فزت، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب نبی کی باتوں پر یقین تھا کہ جو دین کے لیے مارا گیا وہ اللہ کے وہاں کامیاب ہوتا ہے. آج ہماری زندگیاں پوری ہو گئی ایمان پر، لیکن ہمارے دماغوں میں ابھی بھی ایمان کے باب میں اشکالات ہیں جو ختم نہیں ہو رہے. ہاں، میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور جب اپنے اندر کے اشکالات رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں دل میں یہ وسوسے آتے ہیں، تب یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے بندے تیرا ایمان بھی باقی ہے یا نہیں. ایک سوال ہے. ایسے ایسے اشکالات، ایسے ایسے ذہنی پریشانی. میرے بھائیوں، اللہ کے ہونے کے یقین میں کوئی شک نہ ہو، اللہ کے وجود پر کوئی شک نہ ہو، محمد الرسول اللہ کی صداقت پر کوئی شک نہ ہو، اس کی نبوت پر کوئی شک نہ ہو، اس کی رسالت پر کوئی شک نہ ہو، اس کی باتوں پر کوئی شک نہ ہو، اس کی سنتوں پر کوئی شک نہ ہو. اس نے جو بتا دیا یقیناً اس میں کامیابی ہے، اس نے جو فرما دیا یقیناً اس میں کامیابی ہے. اور پھر حرام ابن ملحان کو شہید، ان کے 2 ساتھیوں کو شہید، باہر جو جتنے بیٹھے تھے ان سب کو شہید سوائے ایک صحابی کے، عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ، جو انہی 70 کے اندر سے تھے لیکن سواری کے جانور اونٹ چرانے گئے تھے. وہ بچ گئے تو وہ بچ کر واپس آئے، لیکن ان کے مدینے پہنچنے سے پہلے ان شہید ہونے والے صحابہ نے ایک جملہ کہا تھا. وہ جملہ اللہ نے قرآن میں وحی بنا کر اتارا، قرآن کی آیت بنا کر اتارا. کیا جملہ تھا ان کا؟ بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. یہ قرآن کی آیت تھی پہلے.
ان کی بات اللہ کو اتنی پیاری آئی، اتنی پیاری آئی، اللہ نے قرآن میں اس کو وحی بنا کر اتارا اور 1 مہینے تک وہ آیت قرآن میں پڑھی گئی۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ کیا ترجمہ ہے ان کلمات کا جو انہوں نے کہا تھا؟ بلغوا عنا قومنا، اے اللہ تو ہماری بات ہمارے قوم تک پہنچا دے، ہمارا واقعہ جو کچھ یہاں ہوا ہماری قوم تک پہنچا دے۔ انا قد لقینا ربنا، کہ ہم نے اپنے رب کو پا لیا، فرضی عنا وارضانا، اور اس عالم میں پایا کہ وہ ہم سے راضی، ہم اس سے راضی۔ فرضی عنا، وہ یقین تھا۔ میرے بھائیوں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کو اللہ اور نبی کی باتوں پر یقین تھا۔ آج ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے، ہمیں اپنے اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ اللہ قادر مطلق، اللہ قادر مطلق۔ میں نے ابھی رات کی مجلس میں ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیے یہ جو کچھ اس وقت حالات چل رہے ہیں اور ہماری ہندوستان گورنمنٹ نے جو مسئلے کھڑے کر دیے اس وقت اور مسلمانوں کو پریشانی میں ڈال دیا اور مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کیا، یہ تمام مسائل اپنی جگہ ہم مانتے ہیں، اس میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اس میں جلسے اور جلوس کر کے ہمیں حکومت کو اطلاع دینی چاہیے کہ آپ جس قدم کو اٹھا رہے یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اور حکومت کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ آپ ہمیں اسلام پر رہنے دیجئے اور اسلامی قوانین پر ہمیں چلنے دیجئے۔ یہ سارے اسباب ہیں، لیکن ان اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسبب الاسباب کو بھی تو کچھ سنایا کرو کہ اللہ ہمارے قرآن پر آئی ہے بات، ہماری حدیث پر آئی ہے بات، ہماری شریعت پر آئی ہے بات۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہی ان کے دلوں کو پھیر کر ہماری شریعت کی حفاظت کر لے۔ ہم نے اسباب اختیار کیے، مسبب الاسباب سے تو کوئی رجوع ہی نہیں کر رہا ہے۔ کیا ہے کوئی مرد مجاہد، کوئی مسلمان جس نے 3 دن کا اعتکاف کر کے اسی مسئلے کے خاطر اللہ سے دعا کی ہو؟ کیا ہے کوئی وہ مسلمان جس نے 1 دن کا روزہ رکھا ہو اور روزہ رکھ کر اللہ سے دعا کی ہو میرے مالک میں اس روزے کی برکت سے تجھ سے کہہ رہا ہوں میرے دین کی حفاظت کر لے؟ کیا ہے کوئی وہ مسلمان جس نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور اللہ سے یہ کہا اے اللہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میرے دین پر اتنا بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے میرے مالک میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اس مسئلے کو سلجھا دے، تو ہی سلجھانے والا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، جو مسئلہ پیش آتا تھا، جو مسئلہ پیش آتا تھا اللہ کی طرف پہلے رجوع فرماتے تھے۔ کی زندگی ہے، بیٹی فاطمہ روتی روتی آئی اور یوں کہا ابا جی یہ مکہ والے تمہارے قتل کا پلان بنا رہے، پوری تیاری ان لوگوں کی ہو چکی ہے اور یہ تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ابا جی نے فرمایا اچھا بیٹی تم نے سنا؟ کہا ہاں بالکل پکی بات ہے۔ نبی نے فرمایا میرے وضو کا لوٹا لاؤ، میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی مصیبت میں اللہ کی طرف 2 رکعت پڑھ کے رجوع فرمایا۔ ہم نے سارے جلسے جلوس تو کیے لیکن جو کام اصل تھا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا۔ جو اللہ کو منوانا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرنا ہے اس کی طرف تو کوئی توجہ کر ہی نہیں رہا ہے، اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ مسبب الاسباب کو بھی تو راضی کرو، اللہ کو بھی کو راضی کرو، وہ مقلب القلوب ہے، وہ مصرف القلوب ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مدنی زندگی کے اندر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز ہوا چلی، اللہ کے نبی دورے دورے مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ عائشہ نے فرمایا اللہ کے حبیب یہ تو ٹھنڈی ہوائیں ہیں، بارش برسے گی۔ لوگ خوش ہو رہے ہیں اس ہوا کی بنیاد پر اور آپ دورے دورے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے۔ نبی نے کیا فرمایا میری عائشہ تجھے معلوم ہے اگلی قوموں میں ایک قوم کے اوپر اللہ نے ایسے ہی ہوا چلائی تھی اور جب وہ سارے لوگ اس ٹھنڈی ہوا کے نیچے باہر آ گئے گھروں کو چھوڑ کر اللہ نے آگ برسائی تھی، کہیں یہ ہوا ہم پر آگ اور پتھر نہ برسائے۔ آپ نے ہوا کے چلنے پر اللہ کی طرف رجوع کیا، زلزلے اور دھرتی کم کے اوپر اللہ سے رجوع فرمایا، آپ کے قتل کی سازش پر اللہ کی طرف رجوع فرمایا۔ تمام مسائل کو آپ دیکھیں، آپ نے ان مسائل میں اللہ کی طرف رجوع فرمایا۔ افسوس سر افسوس ہم پر بے شمار مسائل آتے ہیں، ہم ساری تدبیروں کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن جو تدبیر اس ذات کو منانے کی ہے اس کی طرف کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے۔
وہ صحابہ کرام جن کی زبان سے کلمہ نکلا، اللہ نے 1 مہینے تک اس کو قرآن میں وحی بنا کر اتارا، بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اپنے صحابہ پر غم کھا کر قنوت نازلہ پڑھی تھی 1 مہینے تک فجر کی نماز میں، اور بددعا کی تھی دوسری رکعت کے اندر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، سب سے پہلے یہ 70 صحابہ کے لیے جن لوگوں نے ان کو قتل کیا تھا ان کے لیے نبی نے بددعا فرمائی تھی۔ سب سے پہلا قنوت نازلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھا۔ اس واقعے کو واقعہ بیر مؤونہ کہا جاتا ہے۔ ان صحابہ کی صفت کیا بیان کی ہے روایتوں میں؟ یہ جو 70 صحابہ شہید ہو گئے، کیا صفت ان کی بیان کی؟ جو صرف تبلیغ کے لیے گئے تھے، اور یہ سب کے سب انصاری صحابی تھے، ایک بھی مہاجر نہیں اس میں، سارے انصاری۔ اور ان کی صفت کیا بیان کی؟ کانوا یحتطبون فی الیوم ویصلون فی اللیل۔ فرمایا دن بھر لکڑیاں چنتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، مارکیٹ میں لا کر بیچتے تھے، معلوم ہوتا ہے حلال کا کھاتے تھے، اور رات بھر مصلے پر کھڑے رہتے تھے۔ یہ ان کی صفت بیان کی، دن بھر حلال روزی کی کوشش اور رات بھر اللہ کی رضا کی کوشش، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصلے پر کھڑے رہتے تھے۔ یہ ان کا حال تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو انسان حلال سے پیٹ کو بھرے گا اور اللہ کے سامنے مصلے پر کھڑے ہو کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اگر وہ دنیا سے مر بھی گیا اللہ قیامت تک اس کے نام کو زندہ رکھے گا۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہوا۔ تو صحابہ کرام کو اپنے رب سے ہونے کا یقین اتنا زبردست تھا، اپنے مولا پر یقین اتنا زبردست تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا کچھ حالات کے لیے۔ دشمنوں نے ان کا گھیراوا کر لیا، بلاخر 7 وہی مقام 8 مقام پر شہید ہو گئے، 2 باقی رہ گئے، ان کو لے گئے مکہ المکرمہ، ان میں سے خبیب ہے۔ خبیب کو جب اطلاع دی گئی کہ کل کو تجھے قتل کیا جائے گا، روایتوں میں ہے کہ حضرت جس مکان میں خبیب کو باندھا گیا تھا، قید کیا گیا تھا، اس مکان کی عورت ایمان لانے کے بعد بیان کر رہی ہے، فاطمہ اس کا نام ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ خبیب سے اچھا قیدی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ فرمایا خبیب میرے گھر میں بندھا ہوا، بیڑیاں پڑی ہوئی، چاروں طرف سلاخیں ہیں، اور اس کے بیچ میں خبیب بندھا ہوا ہے، مکان سے باہر جانے کا کوئی سوال نہیں۔ اور مکے میں وہ سیزن اس وقت انگور کا نہیں تھا، گریپس کا نہیں تھا، دراکش کا نہیں تھا، مکہ میں اس وقت چین میں سیزن نہیں تھا اس کا، لیکن ہم نے خبیب کو دیکھا کہ بیڑیوں میں بندھا بھی خبیب انگور کھا رہا ہے۔ صحیح ترین روایت بخاری شریف کی، وہ انگور کھا رہا۔ ہم نے خبیب سے پوچھا کہاں سے آیا؟ فرمایا من اللہ، میرے اللہ نے بھیجا۔ یہ ہے وہ یقین اللہ پر ہونے سے۔ آج تو خود بولنے والے کو اللہ پر یقین نہیں، خود ہمارا ہی یقین اللہ پر نہیں آیا۔ میں نے اور بھی کچھ اس روایت کے اوپر اپنے طلباء کو کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی۔ قرآن کریم میں پورا واقعہ ہے، وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ایک کمرے میں مریم علیہ السلام کو رکھا، زکریا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کے پاس فروٹس تھا، پوچھا بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ کہا اللہ نے بھیجا۔ مریم علیہ السلام تو ایک نبی کی بیٹی ہے، عمران علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور ایک نبی کی ماں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، وہ نبی کی بیٹی، وہ نبی کی ماں، ان کے لیے آسمان سے اللہ نے فروٹ اتارا۔ خبیب نہ نبی کا بیٹا نہ اس کا بیٹا کوئی نبی ہے، یہ تو کفر سے آیا ہوا ہے، لیکن نبی کی اتباع کی ہے، تو اس کے نتیجے میں قید خانے کے اندر بھی وحدہ لا شریک نے انگور بھیج دیا۔ صحیح ہے
اقبال نے بہت اچھی بات کہی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر محمد کی وفاداری ہم میں آ جائے تو اس صورت میں یہ ساری دنیا کو اللہ تابع بنا دے گا۔ آپ نے عیاض کا نام سنا ہوگا، محمود بادشاہ کا جو بڑا ہی وفادار سینک تھا، غلام تھا، خادم تھا، نوکر تھا، اور محمود کو بڑی محبت تھی۔ دوسرے نوکر چاکر کو اس پر حسد تھا، تو ایک مرتبہ عیاض کی وفاداری اور محبت کو بتلانے کے لیے بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھئی جس کو جو چاہے مجھ سے مانگو، جو چاہے مجھ سے مانگو۔ تو کسی غلام نے سونا مانگا، کسی نے چاندی مانگی، کسی نے مکان مانگا، کسی نے پیسے مانگے، کسی نے جواہرات مانگے، کسی نے کیا مانگا۔ محمود عیاض چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، اسے کہا تو بھی کچھ مانگ۔ یہ کہنے لگا بادشاہ سلامت اگر تمہارے سر پر ہاتھ رکھ لوں تو برا نہیں ہوگا؟ کہا نہیں۔ تو بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور یوں کہا حضرت مجھے تو آپ چاہیے۔ کہا بے وقوف کچھ مانگ لے، مکان مانگ، تیرے پاس مکان نہیں ہے، سونا مانگ، پیسے مانگ، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کیا کرے گا؟ عیاض نے جواب دیا کہ اگر آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ اس واقعے کو رومی نے نقل کرنے کے بعد بتایا کہ اور دنیا کمانے والوں تمہارے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مکان بھی ہے، جائیداد بھی ہے، لیکن اللہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور اگر اللہ مل گیا تو ساری کائنات مل گئی۔ تمہیں دنیا بھی ملی، تمہیں آخرت بھی ملی، تمہیں دنیا بھی بنی اور تمہیں جنت بھی بنی۔ اللہ کو پالو میرے بھائیوں، اللہ کو پالو، اور اللہ کو پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف نماز پڑھوں اور اللہ کو پالو، صرف روزوں سے اللہ کو پالو، صرف زکات سے اللہ کو پالو، صرف حج سے اللہ کو پالو۔ نہیں، صرف عبادت نہیں ہے، اللہ کو پانے کے لیے اپنے معاملات کو اچھے کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرت اور بیوی کے ساتھ مسائل کو اچھے بنانے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو اچھے بنانے کی ضرورت ہے، اپنے عقائد کو اچھے بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سارے مسائل ہیں تو پھر ہم پکے مسلمان ہیں، اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں اگر نہیں ہیں تو اس صورت میں صرف نماز کے ذریعے سے انسان پکا مومن نہیں بن سکتا ہے، جس کے معاملات غلط ہیں، جس کی باہر کی زندگی غلط، جس کے اخلاق غلط ہے۔ میرے بھائیوں کچھ مسئلہ ایسا بھی ہے کہ جہاں یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں ان مسائل کے اندر ہمارا بھی اپنا کچھ رول رہا ہے کہ ہمارے اپنے اندرونی مسائل کی بنیاد پر حکومت کو بولنے کا موقع مل گیا، ہمارے اپنے اندرونی مسائل کی بنیاد پر حکومت کو بولنے کا موقع ملا۔ یہ اوقاف کی زمین کو بیچنے کو کہہ رہی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے خود وقف کی زمین کو بیچ دیا ہے۔ جب ہم بیچیں گے تو وہ کہیں گے کہ جب تم ہی بیچ رہے ہو تو ہمیں بیچنے میں کیا حال ہے۔ ہم ہی نے جب میراث کے مسئلے کو صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا تو ان کی عورتیں اب فیصلہ کر رہی ہے کہ لڑکے کو بھی برابر دو، لڑکی کو بھی برابر دو۔ ہم ہی نے جب طلاق کے مسئلے کو خوب اٹھایا تو وہ لوگ طلاق کے مسئلے کو لے کر بیٹھ گئے۔ ہم ہی نے جب خلا کے مسئلے کو پامال کر دیا تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں خلا کوئی چیز نہیں ہوا کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آگ تو ہمارے گھر سے پہلے لگی ہے، یہ آگ ہم نے لگائی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے ہونے کا یقین اتنا زبردست تھا کہ وہ انگور کھا رہے۔ فاطمہ کہتی ہے کہ جب اطلاع دی گئی کل کو تجھے قتل کیا جائے گا تو خبیب نے کہا استرا لاؤ، میں ذرا اپنے بدن کے بال صاف کر لوں، کل کو نہ معلوم میری لاش کے ساتھ کیا ہوگا۔ استرا لے کر بدن صاف کر رہے تھے، وہ فاطمہ کہتی ہے میرا چھوٹا سا بچہ کھیلتا 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 خبیب کے پاس پہنچ گیا، خبیب نے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ میں غافل تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اچھا میرا بچہ وہاں پہنچ گیا، میں ڈرنے لگی، کانپنے لگی کہ کیا ہوگا، اس کے ہاتھ میں استرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے مرتے میرے بچے کو نہ مار دے، کہ میں تو جانے ہی والا ہوں، چلو ایک کا بدلہ تو لے لو۔ تو حضرت خبیب نے میری گھبراہٹ کو دیکھا، بخاری شریف میں خبیب نے فرمایا بہن تو ڈر رہی ہے کہ میں تیرے بچے کو کچھ کروں گا، فرمایا سن لے میں تیرے بچے کو کچھ نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے بچوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، میرے نبی نے عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے،
میرے نبی نے گرجا گھروں میں بیٹھنے والے اور مندروں میں بیٹھنے والے پجاریوں کو ماننے سے منع فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کہو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. فاطمہ کہتی ہے جب دوسرے دن لے گئے خبیب کو قتل کے لیے تو خبیب نے کہا مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دو. 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد کہا اے رب تو ان لوگوں کو دیکھ لے جو میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہم احصہم عددا، سب کو دیکھ لے اللہ. اور پھر جو شعر پڑا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای ذنب فی اللہ مصرعی، لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای ذنب فی اللہ مصرعی. مجھے پرواہ نہیں ہے مجھے مارا جا رہا ہے اس لیے کہ میں ایک اللہ کے نام پر مر رہا ہوں، اس اللہ کے نام پر میری جان جا رہی ہے. فرمایا وہ رب قادر ہے کہ میرے کٹے ہوئے بدن کو دوبارہ زور کر زندہ کر سکتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی توحید کو خوب بسانے کی ضرورت ہے. آج ہماری زندگیوں سے اللہ کی توحید نکل گئی. جتنا یقین اللہ سے ہونے کا ہونا چاہیے اتنا یقین ہمارے اندر نہیں رہا. اسی لیے میں نے آیت پڑھی ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ وہ رب ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے جم ثم استقاموا، جم گئے اس کے اوپر. صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب سے فرمایا اللہ کے رسول یہ داڑھی کے کچھ بال آپ کے سفید ہو گئے. 19 یا 21 بال حضرت کے سفید ہوئے تھے. فرمایا یہ اچانک داڑھی کے بال سفید ہو گئے. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا شیبتنی ہودا، سورہ ہود نے مجھے برہا کر دیا. سورہ ہود نے مجھے برہا کر دیا. کیا ہے وہ سورہ ہود کے اندر جس سے نبی برے ہو گئے؟ فرمایا سورہ ہود میں اللہ نے حکم دیا ہے فاستقم کما امرت، میرے پیغمبر جیسے میں کہوں ویسے زندگی گزارو، جیسے میں کہوں ویسے زندگی گزارو. اے لوگوں، اے مسلمانوں، جب نبی کو اللہ یہ کہہ رہا ہے جیسے میں کہوں ویسے زندگی گزارو تو مسلمانوں کو بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے جیسے میں کہوں ویسی زندگی گزارو. اور اپنے عہدوں کے خاطر، اپنے منصبوں کے خاطر، اپنے ٹھیکروں کے خاطر، اپنی دولتوں کے خاطر اللہ کے حکم کو پامال نہ کرو، اللہ کے مسائل کو پامال نہ کرو. فاستقم کما امرت، جیسے میں کہوں ویسے زندگی گزارو. اور قرآن نے ایک جگہ فرمایا اے میرے پیغمبر بالفرض والتقدیر، اگرچہ اے نبی تم شرک نہیں کرنے والے، تم میری نافرمانی نہیں کرنے والے، لیکن بالفرض والتقدیر اگر تم نے شرک کر لیا اور میری نافرمانی پر آ گئے تو اللہ نے نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اور دوسری جگہ فرمایا ثم لا تجد لك علينا وكيلا. اے میرے محبوب اگر تم نافرمانی پر آئے، شرک پر آئے، میں تمہیں دنیا میں بھی سزا دوں گا، میں تمہیں آخرت میں بھی سزا دوں گا. اور سن لے محمد، میرے مقابلے میں تیرا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. ثم لا، کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ مجھے آپ کو؟ ارے اس نبی کو کہہ رہا ہے جو امام الانبیاء ہے، جو سارے نبیوں کا سردار ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے ثم لا تجد لك علينا نصيرا، میرے مقابلے میں تجھے بچانے والا نہیں ہوگا. اور ایک دوسری آیت میں فرمایا ثم لا تجد لك علينا وكيلا، میرے مقابلے میں کوئی تیرا وکیل بھی نہیں ہوگا. جب اس نبی کو اللہ یہ کہہ رہا تو ہم خلاف شریعت چل کر کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ہم شریعت سے ہٹ کر کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا شریعت سے ہٹ کر ہمیں کوئی بچانے والا ہوگا؟ اب یہ ایک روایت گزری، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عادت پڑی ہے لعنت کرنے کی، لعن طعن کرنے کی، ملامت کرنے کی، الزام لگانے کی، جو بات بات میں لوگوں پر الزام، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، اور لعنت کے کلمات بولتے رہتے ہیں. اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، اللہ کا فلاح ہو تجھ پر، اللہ تجھے ہلاک کر دے، اللہ تجھے کینسر کر دے، اللہ تجھے موت دے دے، اللہ تیری بیٹی کا نکاح توڑ دے. فرمایا جس کو عادت پڑی ہے الزام کی اور لعنت کی، نبی فرماتے ہیں قیامت میں اللہ اس کو کسی کی سفارشی کرنے کی اجازت نہیں دے گا.
مسلم شریف کی روایت ہے، سارے لوگ سفارش کے لیے جائیں گے اللہ کے پاس، ولی بھی جائے گا، حافظ بھی جائے گا، عالم بھی جائے گا، نیک بھی جائے گا، صالح بھی جائیں گے، سب سفارش کے لیے جائیں گے اور اللہ ان کی سفارش پر لوگوں کو معاف کرے گا۔ لیکن یہ جب جائے گا اللہ کہے گا تو نے دنیا میں میرے بندوں کو بہت بدنام کیا تھا، بڑے الزام تو نے لگائے تھے، بہت لعن طعن کیا تھا، میں تیری سفارش کو قبول نہیں کروں گا، وہ سفارش سے محروم کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی پر لاؤ، حضور کی زندگی پر لاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر اپنے آپ کو لاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم جاؤ، دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑو، اپنا دین نہ چھوڑو۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ارے تو خوف بھی مت کر، تو غم بھی مت کر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ علماء نے لکھا ابو بکر کو نبی نے جنت کی بشارت سنائی، عمر عثمان علی کو سنائی، فرمایا قرآن یہاں ہے مسلمانوں تم کو سنا رہا ہے، اگر تم ایمان پر جم جاؤ گے تو فرشتے تم کو کہہ رہے ہیں تم بھی جنتی ہو۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست تھے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تو جو چاہے گا ہم تجھے جنت کے اندر عطا کریں گے۔ لیکن استقامت علی الدین کیسے آئے گا، کیسے دین پر ہم جمیں گے؟ تین کام کرنے والے بن جاؤ، تین کام۔ پہلا کام ومن احسن قولا ممن دعا، دین کی دعوت دینے والے بنو، دین کی دعوت دینے والے بنو، ایک دوسرے کو دین کی دعوت دو، اللہ شریعت رسول کی دعوت دو۔ اگر اللہ رسول شریعت کی دعوت دیں گے اللہ ہمیں بھی دین پر جمع دے گا۔ وعمل صالحا، دوسرا کام خود اعمال صالحہ کرو، یہ نہیں کہ میں لوگوں کو خوب تقریر کرتا رہوں اور میری زندگی اس کے خلاف۔ وعمل صالحا، میں دوسروں کو بھی دعوت دوں اور اپنی زندگی کو بھی ایمان پر لاؤں۔ وعمل صالحا، اور تیسرا کام وقال اننی من المسلمین، جب میں دین کی دعوت دوں میری وجہ سے کوئی نمازی بن گیا، کوئی روزے دار بن گیا، کوئی شراب چھوڑ بیٹھا، کوئی فلاں کام چھوڑ بیٹھا، کوئی فلاں کام چھوڑ بیٹھا، میں تکبر نہ کروں، میں یہ سمجھوں اے اللہ میرا کمال نہیں، ہدایت کا وسطی وقت آ چکا تھا، تو نے مجھ کو استعمال کر لیا۔ اپنی بڑائی نہ بتاؤ کہ میری وجہ سے سب کچھ ہو گیا، نہیں، وقال اننی من المسلمین، اے اللہ جیسے یہ سب مسلمان ہیں میں بھی ایک مسلمان ہوں، میری کوئی شان نہیں، بڑائی نہیں، تکبر نہیں، بلندی نہیں، اے اللہ میں تواضع والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ تین صفات ہمارے اندر ہے تو اللہ استقامت علی الدین ہمیں نصیب کر دے گا۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس آیت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کے داعی بنو، اعمال صالحہ کرو اور تواضع والی زندگی اختیار کرو۔ اگر یہ تین صفات ہیں تو انشاءاللہ تعالی استقامت علی الدین ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ www.attableek.com, the reviver of